تو گائز اصل میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ہم بات کر رہے ہیں ٹک ٹاک سپر سٹارز کے بارے میں، اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ایک ریسنٹ کنٹروورسی بنی. ایک خاتون ہے جن کا نام ہے دنانیر، اور کافی اب مشہور ہو چکی ہیں، اور ان کی کنٹروورسی یہ بنی کہ زیبسٹ یونیورسٹی نے ان کو انوائٹ کیا تھا ایز اے پینلسٹ فار لائک اے مارکیٹنگ میڈیا ٹائپ کا، وہ ان کی کانفرنس چل رہی تھی. تو اس میں بہت سارے اور بھی سوشل میڈیا انفلوئنسرز تھے، تو ان کو بھی انوائٹ کر دیا. نا عوام کا غم و غصہ اس بات پہ تھا کہ بھئی ان کا جو کلیم ٹو فیم ہے وہ وہی ویڈیو پارٹی ہو رہی ہے والا ویڈیو تھا. تو اس بیسس پہ آپ ایک ایکیڈیمک انسٹیٹیوشن ہے، آپ ان کو انوائٹ کر رہے ہیں اور آپ ان سے ان کے اسٹرگلز اور جرنی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، حالانکہ ایک ون ہٹ ونڈر ٹائپ کا وہ چیز تھی. تو اتنا ان کو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سو ایک تو یہ بات بنی. دوسرا، ریسنٹلی یہاں پہ اسلام آباد میں ایک خاتون ہے جو ٹک ٹاکر ہیں، انہوں نے جی مرگلا کی پہاڑی کو آگ لگا دی. اور مرگلا کی پہاڑی کو آگ لگا کے وہ ایک اس کے سامنے کوئی شوٹ ہو رہا ہے، اور ظاہری بات ہے اب یہ تو ایک ایف آئی آر کٹ کی ان کے اوپر لوگوں نے بڑا کہا کہ بھئی آپ نے پہاڑ کو آگ لگا دی. مطلب، اور یہ آپ کو پتہ ہے یہاں فارسٹ فائرز کا کتنا بڑا مسئلہ ہے. بالکل. اور باقی کئی ممالک کے اندر جو ہے وہ فارسٹ فائرز جو ہیں جس طرح آسٹریلیا وغیرہ کے اندر، وہ تو بہت بڑا نائٹ میئر سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے. اوورآل کلائمیٹ بھی چینج ہو رہا ہے نا، کلائمیٹ بھی چینج ہو رہا ہے. پچھلے دنوں تو گرمی کی شدت تھی یہاں پہ 43 تو ٹچ کیا تھا، میں 45 تک چلا گیا، 45 ٹچ کیا اسلام آباد میں. تو اس میں اگر بڑی پہاڑ کو آگ لگ جائے کسی تو obviously یہ ایک اور پرابلم بنا. پھر 2020 کا مجھے ایک واقعہ یاد ہے جہاں پہ ایک شخص تھے عادل راجپوت، ان کی وائف نے ایک فیک ویڈیو بنایا جس میں انہوں نے یہ کلیم کیا کہ جی عادل صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور وہ رو کے ویڈیو بنا رہی ہے، اور اتنی اس میں ایکٹنگ اور سارا کچھ، میرے خیال ہے اسی پہ ان کو آسکر مل جانا چاہیے تھا. لیکن وہ لوگوں نے بلیو کیا، کیوں؟ کیونکہ وہ ٹک ٹاک ویوز چاہتی تھی کہ آلریڈی ایک ٹک ٹاکر ہے عادل راجپوت، ان کا ذرا ایک کنٹروورسی ایک دم سے کریٹ کی تھی، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو پیپل اسٹارٹڈ گوئنگ ٹو دیٹ ویڈیو، اور بلکہ لوگ محلے والے افسوس کرنے گھر پہنچ گئے. پتہ چلا کہ جی کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی. ایز اے میٹر آف فیکٹ پتہ ہے آئی واچ دیٹ ویڈیو اچھا بیک ان دیٹ ٹائم، اور مجھے تو پتہ نہیں تھا اس بارے میں. اٹ واز ویری ایموشنل اف یو ریئلی آسک می. تو وہ یعنی اٹ واز ٹچنگ یور ایموشنز، اور وہ اٹ واز ویری ریئلسٹک. بعد میں وہ تو پتہ چلا کہ وہ ایک ڈرامہ تھا سارے کے ساتھ. سو ایک چیز میں دیکھتا ہوں کہ مطلب یہ جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے لائک ویوز کے لیے، لائکس کے لیے، مطلب کچھ بھی چل جائے گا. آپ چاہے کوئی چیز فیک کر دیں، آپ پہاڑی کو آگ لگا دیں، آپ مطلب ہوٹ پٹانگ طریقے کی حرکتیں آپ کریں جسٹ بیکاز یو وانٹ ٹو گیٹ فیمس. بلکہ ایک اور ٹک ٹاکر بھی تھا بڑا، اس کا مجھے نام نہیں پتا، وہ گنجا سا ہے، بال نہیں ہے اس کے، اور موٹا بڑا ہیلدی سا ہے. تو اکثر وہ گالیاں وغیرہ دیتا رہتا ہے، اور اسی یہ کلیم ٹو فیم اس کا گالیاں دینا بیسیکلی. ٹھیک ہے، اس نے بھی ایکٹنگ کی تھی مرنے کی، کفن پہنا ہوا تھا اس نے، اور ناک میں رویاں دی ہوئی تھی. اچھا. اور کوئی اس کی ویڈیو بنا رہا تھا روتے روتے، اور جب وہ ویڈیو پاس پہنچی تو وہ ہنستا ہوا اٹھ گیا. This is something that these people oftenly do, I think. اور ایسی ویڈیوز بھی ہیں کہ کوئی بندہ ٹرین ٹریک کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہے اور وہ ڈینجرس ایکٹس کر رہے ہیں، مر گئے ہیں بیکاز آف دیٹ، یو نو کہ ٹرین ٹریک پہ ویڈیو بنا رہے ہیں، پیچھے سے ٹرین آ رئی ہے، جس وہ مے بی سوچ رہا ہوگا کہ لاسٹ منٹ پہ میں ہٹ جاؤں گا یا کوئی سائڈ پہ جاؤں گا، بہت قریب سے گزرے گی، بہت قریب سے گزری اور اس کو ختم کر دیا. اس طرح بلڈنگ سے چھلانگ مار رہے ہیں اور کرتے کرتے جو ہے نا وہ بنا رہے ہیں، اور جمناسٹکس کر رہے ہیں بلڈنگ کے ایج پہ آ کے. اور کچھ میں نے تو ویڈیو دیکھے، یعنی لڑکے ہی تھے غالباً، سوئچ کے پاس کوئی پتہ نہیں کوائن کو کچھ انہوں نے فلپ کرنا تھا، کیا کرنا تھا، تو آل آف اے سڈن وہ جو ہے ان کو یعنی وہ مینوورس کر رہے ہیں بیسکلی کہ یار اپنے آپ کو ہٹ کرنے کے لیے. سو دے آر پلئنگ ود. اچھا، اسٹارٹنگ ود دا فرسٹ انسٹنٹ جو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ جو ان کا دنانیر کا جو کیس بنا کہ جی وہ زیبسٹ گئی ہیں. دیکھیں، آئی ہیو ایبسلیوٹلی نتھنگ اگینسٹ ہر، میرا ان سے کوئی اختلاف یا کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت ٹیلنٹڈ ہوں گی، یقیناً ہوں گی. پرابلم یہ ہے کہ جو جتنی بھی وہ ٹیلنٹڈ ہیں، اور مجھے ابھی کچھ بھائی بتا رہے تھے کہ ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہلے بھی تھا، جو بھی وہ پہلے کام کر رہی تھیں، جو بھی وہ کانٹینٹ کریٹ کر رہی تھیں، وہ فیمس نہیں ہوا. فیمس کیا ہوا؟ لوگوں نے کس چیز کو پسند کیا؟ ایک رینڈم سا ویڈیو جس میں وہ کہہ رہی ہے پارٹی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے آپ ان کو مشہور کر رہے ہیں. سو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال یہ، میں پچھلے 11 سال ہو گئے ہم لوگ کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں، ویڈیوز لے کے آ رہے ہیں. امیجن کریں کہ میں کوئی سلی سا ویڈیو بناتا ہوں، لائک سم رینڈم سلی ویڈیو ود مے بی اے چائلڈ اور سم تھنگ، اینڈ دیٹ ویڈیو گیٹس وائرل اینڈ بیکمز مائی کلیم ٹو فیم. I will feel this small کہ یار میں پچھلے 11 سال سے اللہ اور رسول کی بات بتا رہا ہوں، اچھی باتیں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں، لائف اسٹائل کے بارے میں بتا رہا ہوں، ہاؤ ٹو لیڈ اے گڈ لائف. اینڈ اگر میں فیمس ہوا ہوں تو اس لیے ہوا ہوں کیونکہ میں نے فضول ترین سی کوئی حرکت کی، اس پہ مجھے آپ نے مشہور کر دیا. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ دا لیڈی جو دنانیر ہیں، ہو سکتا ہے یہ بہت ملٹی ٹیلنٹڈ ہوں اور سب کچھ ہوں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ معاشرہ جس چیز کو اپریشیٹ کر رہا ہے وہ یہ بات ہے کہ پارٹی ہو رہی ہے کی وجہ سے آپ نے وہ کر دیا. اسی طرح سے وہ بچہ وہ جو پیچھے دیکھو والا جو ہے،
وہ مطلب کیا ہمارا مینٹل کیلیبر جو ہے بس وہ یہی رہ گیا. یعنی اس قسم کی چیزیں جو ہیں لوگوں کو فیمس کر دیتی ہیں, مشہور کر دیتی ہیں, جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. مطلب اس قسم کی آپ سمجھیں کہ ویری سلی تھنگس آر میکنگ پیپل انٹو اسٹارز اینڈ دین بینگ انوائٹڈ بائی یس انسٹیٹیوشنز. دیٹ لاسٹ پارٹ از دا بگیسٹ پرابلم ایکچولی, کہ یعنی جہاں پہ بیسکلی کسی ایسے بندے کو بلانا ڈیزرو کیا جائے, وہ ڈیزرو کرتے ہیں جنہوں نے کچھ کیا ہے, جو فائدہ مند چیز کی ہے, کوئی مفید کام کیا ہے لوگوں کے لیے, جہاں ان کو بلانا ڈیزرو کیا وہ ڈیزرو کرتے ہیں, اس جگہ پہ ان کی جگہ یا ایون ان کے برابر بھی اس طرح کے لوگوں کو بلانا میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں ہے, انصاف نہیں ہے. ایکچولی ضیاء بھی دیکھیں نا, اس میں لیٹ سے آپ نے جب دنانیر کی بات کی فار انسٹنس, چلو ٹھیک ہے وہ تو شی از پلئنگ ہر پارٹ فار انسٹنس, لیکن جو لوگ انوائٹ کر رہے ہیں آئی تھنک یہاں سے آپ کو ایسے لوگوں کا مائنڈ سیٹ پتہ چلتا ہے کہ جو ایسے سو کولڈ اسٹارس کو تھوڑا سمجھ سکے یار دیز پیپل آر سم تھنگ, ان سے ہمیں ہو سکتا ہے کوئی بینیفٹ آ جائے. اور یو نو سم ویئر ڈاؤن دا لائن آئی تھنک کہ بیسکس ہمیں جو ہے نا ان پہ آنا پڑے گا کہ یار واٹ از ریزن, یعنی آپ کا یعنی بیس کیا ہے آپ کی کسی بندے کو تولنے کے لیے, ناپنے کے لیے کہ یار یہ بندہ کس کیلیبر کا ہے اور اسے معاشرے میں سوسائٹی کیا بینیفٹ ہو سکتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ سوسائٹی میں نا جو بھی اسٹارز ہوتے ہیں وہ اس معاشرے کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں کہ وہ معاشرہ کس قسم کا ہے. جس قسم کے اسٹارز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی بتا رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کس قسم کے ہیں. فار ایگزامپل آپ پچھلے دنوں ملے وہ صاحب جنہوں نے اسرائیل کے طیارے گرائے تھے. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یوتھ میں سے کتنے لوگ ان کو جانتے ہیں, ان کے انسٹاگرام کتنے فالوورز کتنے ہوں گے, یوٹیوب پہ اگر وہ کانٹینٹ بناتے ہیں تو کتنے فالوورز ہوں گے, شاید ہی کوئی گنے چنے فالوورز ہیں. حالانکہ اگر ان کا آپ کام دیکھیں تو انہوں نے کتنا بڑا کام کیا. اس طرح کے اور بہت سارے لوگ بہت سارے ینگ, ایک اور لڑکی ہے جس نے بڑا اچھا سکور کیا تھا, اور ایک اور کئی ایسے گولڈ میڈلسٹ ہیں جنہوں نے ملٹیپل گولڈ میڈل لیے ہیں میڈیسن کی فیلڈ میں. دے آر ناٹ دیٹ, یعنی اس طرح سے نہیں پھیلے, وہ اس طرح سے مشہور نہیں ہوئے, اور ان کو اس طرح کی جگہوں پہ مطلب ہم نے نہیں سنا کہ کوئی کہیں بلایا گیا یا ان کا کہیں چرچا کیا گیا. تو میرے خیال سے سوسائٹی کی نظر میں نا کریڈیبلٹی بھی جو ہے نا وہ وے کی جاتی ہے اکارڈنگ ٹو دا نمبر آف فالوورز یو ہیو. اب اس کا ریزن جو ہے نا ریسپیکٹو آف دا ریزن, اوکے جو بھی ریزن ہے, پنڈی بوائے جو کوٹ ہے نا کہ چرچے حسن تے پرچے حسن, ایگزیکٹلی اگر آپ کا چرچا کسی بیس پہ بھی ہو جائے نا, مطلب آپ چاہے وہ یعنی بدنامی میں ہی چرچے ہو جائیں, بالکل ٹھیک ہے نا. اگر آپ مشہور ہو گئے ہیں تو بس آپ مشہور ہو گئے ہیں, ناؤ یو آر کریڈیبل. اتنے آپ کریڈیبل ہو جاتے ہو کہ لوگ آپ کو ہر جگہ پہ مطلب ایز somebody they think of you as somebody who can give an opinion about something, you know. جیسے وہ ایک اور ٹک ٹاکر بھی ہے, میں شاید آپ نے دیکھا ہو, جو کہ دیکھنے میں تو شاید انفارچونیٹلی میں نے دیکھا ہے, ہاں, تو دیکھنے میں تو وہ ایک مرد لگتے ہیں لیکن ہی از آلویز ویئرنگ میک اپ اور اس طرح سے, یو نو. اور اگر آپ اس کا کلیم ٹو فیم دیکھیں تو کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہی از اونلی میکنگ فوش کائنڈ آف ڈانس ویڈیوز, نتھنگ ایلس. اچھا ضیاء بھائی, یہ کلیم ٹو فیم ایک یعنی دونوں سائڈوں سے پرابلم ہے نا. ایک تو یہ پرابلم ہے کہ کسی نے کچھ کہہ دیا کر دیا, اس کو عوام نے ایسے چڑھا دیا, پتہ نہیں کیا کر دیا ہے. دوسری سائڈ بھی ہے پرابلم کی, جیسے ہم یہ رول ماڈلس, ٹک ٹاک سپر ماڈلس کہہ لیں, یا جو بھی جو کائنڈ آف رول ماڈل سے بنتے جا رہے ہیں. اف ناٹ ایوری ون, میجورٹی آف دا یوتھ وانٹس ٹو ڈو دا سیم تھنگ اور فالو دیم ان دوز ویز. اصل جو پرابلم ہے نا وہ دیٹ ول کم ڈاؤن ٹو دا سیم تھنگ کہ ہم بینگ مسلم, میں بات کر رہا ہوں, ہم سارا بات ہی مسلمانوں سے کر رہے ہیں اور ایز اے مسلم کر رہے ہیں. ہم اصل جو تعلیمات ہیں, ہمارے جو اصل مقصد ہے لائف کا, ہم اس سے بالکل دور ہو چکے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں لائف کا مقصد بتاتے ہیں, سب کو پتہ ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت, جس کو عربی میں اگر صحیح ٹرانسلیٹ کریں تو اپنی غلامی کے لیے. اور دوسرا پرپز اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف اور سورۃ الملک میں بتا دیا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ موت اور حیات پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. یہ لائف کا پرپز ہے. اب ہم یہ جو سارے جو لوگ کلیم ٹو فیم کر رہے ہیں اس طریقے سے, بیسکلی اگر ہم غور کریں تو وہ پرپز آف لائف سے بالکل آ رہی ہے, دور دور پتہ ہی نہیں چل رہا. اور جو لوگ انہیں فالو کر رہے ہیں وہ بھی اسی طرح ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ وہ ایک ایسا سائیکل کریٹ ہو گیا لغویات کا کہ آپ ایک ایسے سسٹم کے پیچھے جا رہے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں. ایسے دیکھیں, یہ وہ چیزیں ہیں, بلکہ میں حیران ہوتا ہوں کہ دیکھو, اگر کوئی بندہ کسی
اسکل میں ایکسیل کر رہا ہوں نا تو پھر بھی میں اپریشیٹ کروں کہ چلو یار دنیاوی فائدہ تو ہو رہا ہے نا. یعنی یہ جو چیزیں ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں، نہ اس کا کوئی مطلب دنیاوی فائدہ نظر آ رہا ہے، نہ کوئی اس کا اخروی فائدہ نظر آ رہا ہے، بس اٹس جسٹ اے ویسٹ آف ٹائم. لیکن آپ دیکھیں نا اس میں قصور کس کا ہے؟ قصور جو ہے ان سٹارز کا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں قصور لوگوں کا ہے جو ان کو پسند کر رہے ہیں. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کو اٹھاتا کون ہے؟ وائرل کون ہے؟ عوام اٹھاتی ہے. تو عوام جو واقعتاً ورتھ والے لوگ ہیں ان کو نہیں اٹھا رہی، اور جو ٹریش ہے اس کو اٹھا رہی ہے. اچھا میں سمجھتا ہوں قصور میرے خیال سے لوگوں کا ہے. بالکل. دس کوسچن شوڈ بی آسکڈ کہ وائی ڈو پیپل لو سچ کائنڈ آف کنٹینٹ. میں علی بھائی ود آل ڈیو رسپیکٹ تھوڑا سا اختلاف کہہ لیں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ زیادہ قصور شاید لوگوں کا ہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دوسری طرف بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کو ڈیپلی دیکھیں، جو لوگ یہ چیز کر رہے ہیں اپنے آپ کو فیم اور اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، of course I'm not saying کہ وہ صحیح کر رہے ہیں، do everything anything that you want. تو میں بیسکلی اسی طرف آ رہا تھا کہ جو پرپز آف لائف ہے نا وہ تو بھول کے ہمیں اللہ کی غلامی کرنی ہے ایک تو، یعنی اللہ کی فرما برداری، اور دوسرا ہم نے اس لائف کے ٹیسٹ کو پاس کرنا ہے. اگر تو آپ ایسا کام کر رہے ہیں نا ٹک ٹاک پہ یا کسی بھی میڈیا پہ جس سے آپ کے اس کام کرنے سے آپ کا ٹیسٹ بھی پاس ہو رہا ہے، اور جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اور فالو کر رہے ہیں اور آپ کو کائنڈ آف رول ماڈل بنایا ہوا ہے ان کا بھی دنیا کا ٹیسٹ پاس ہو رہا ہے اور اللہ کی غلامی ہو رہی ہے، پھر تو بہترین ہے. اس سے نیکسٹ لیول پہ بھی اگر آپ آ جائیں نا کہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر آپ کوئی مفید کام کر رہے ہیں، بیسکلی مفید کام کرنا یا لوگوں کے لیے کوئی ایسا کام کرنا جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، وہ بھی پرپز آف لائف ہی فلفل کر رہا ہے. ٹیوٹوریل ویڈیوز بنا رہے ہیں، ٹیوٹوریل ویڈیوز ہیں، کوکنگ سکھا رہے ہیں. ایون آپ کوئی بھی، ایون ایک سبزی والا جو روز دکان کھولتا ہے سبزی بیچتا ہے، وہ بھی ایک سوسائٹی میں پراپر ایک جو ضرورت کا رول ہے وہ پلے کر رہا ہے، کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. بٹ جسٹ میکنگ یور سیلف فیمس ٹک ٹاک یا کسی بھی اور میڈیم پہ بس جسٹ ٹو گیٹ فیم، کوئی پرپز نہیں ہے اس کا. جیسے یہ کچھ ماڈلنگز ایسی ہیں، جیسے یہ پھاڑی والا جملہ ہے، کوئی پرپز نہیں ہے اس کے بہائنڈ. یہ تو بالکل اس کے اگینسٹ جا رہا ہے جو پرپز آف لائف ہے.